سابق وزیر خزانہ شوکت ترین ریجیم چینج سیمینار سے خطاب کر رہے ہیں۔ وہ جو ہے وہ ٹیرف میں انکریز ہوگا۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم غریبوں کا خیال رکھنے آئے ہیں، اور الیکٹریسٹی دی سیم تھنگ، 47% انکریز اور 75% انکریز لوور سلیب والوں میں۔ اس سے کیا ہوا؟ آپ کی جو ہے آپ کی سینسٹیو پرائز انڈیکس 28% پہنچ گئی، پچھلے ہفتے 28% تھی، اس ہفتے تو اور بھی اوپر جائے گی، اور اس کا ریپل افیکٹ جو ہوا باقی چیزوں پہ 40 سے 50% ہر چیز کی جو ہے وہ قیمت بڑھ گئی۔ اب پھر اس کے بعد انہوں نے 10 جون کو ایک خانہ پوری بجٹ جس کو میں کہتا ہوں وہ دے دیا۔ خانہ پوری یہ ہے کہ اصل میں تو پروویژنل تھا، وہ تو کوئی بجٹ بن ہی نہیں سکتا تھا جب تک ان کا ایگریمنٹ جو ہے IMF کے ساتھ نہ ہو، اور جو یہ بجٹ تھا اس میں میجر بڑے بڑے ہول تھے۔ پہلے تو کہا کہ یار 6% تو انہوں نے کیا ہے، تو پرائم منسٹر ان کے جو پرائم منسٹر سو کالڈ ہے انہوں نے کہا یار تم بھی 6% دکھا دو۔ انہوں نے کہا سر 6% تو خدا کا نام مانے نہیں ہو سکتی، چلو 5% کہہ دیتے ہیں۔ ارے 5% کہاں سے ہوگی ان ہائی انٹرسٹ ریٹس کے ساتھ؟ جب آپ کی اتنی بڑی زیادہ انفلیشن ہوگی کیسے ہو سکتی ہے؟ ایک تو وہ نمبر جو ہے ان ریئلسٹک ہے، پھر انہوں نے فسکل ڈیفیسٹ کا نمبر دے دیا، اور فسکل ڈیفیسٹ کا میں نے یہ نمبر دے دیا آپ کو، آپ ذرا دیکھ لیں کہ 3,800 کا جو فسکل ڈیفیسٹ ہے وہ اصل میں 6,600 کا ہوگا۔ ایک اتنا بڑا ہول اس میں کریٹ ہوگا، اور وہ اس کی کوئی ایکسپلینیشن نہیں تھی۔ اب تیسرا بجٹ آ رہا ہے، میں یہ سن رہا ہوں کہ IMF کے ساتھ ایک ان کا معاہدہ ہو رہا ہے جس میں 50 روپے فی لیٹر پیٹرولیم لیوی پھر اور یہ لگائیں گے عوام پہ، یہ ہائیسٹ ہوگی، اور یہ پہلے جو انہوں نے لگائے ہیں 85 روپے اور 120 یہ اس کے اوپر ہوگی۔ اور اس کے بعد یہ ہے، ہم تو کہہ رہے تھے کہ پروگریسو ہم طریقے سے ہینڈل کر رہے تھے ٹیکسز کو، ہم 5 پروگرام سے، اور اس کے بیچ میں ایک جو تھا کہ ہم کہہ رہے تھے جس کے جو ٹیکس دے رہا ہے اس پہ ٹیکس ہم زیادہ نہیں لگائیں گے، ہم براڈنگ کریں گے۔ 43 ملین ہم ٹیکس پیئر کا ڈیٹا چھوڑ کے آئے ہیں جو نان ٹیکس پیئر ہیں، اور پرائم منسٹر جب تھے عمران خان صاحب، ان کو ہم نے پریزنٹیشن دی تھی، اپریل میں ہم نے وہ کام شروع کر دینا تھا، انہوں نے اس کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا، بیکاز یہ ان کا یہ پرانا پاکستان ہے، یہ ان کو پروٹیکٹ کرنا چاہ رہے ہیں۔ اس کے بعد جو ریٹیلر ہے جو ان کی کانسٹیٹوئنسی ہے، اور ہم اس کو پوس مشینز کے تھرو ہم ٹیکس لینا چاہ رہے ہیں، انہوں نے فکس ٹیکس کی طرف چلے گئے ہیں۔ پرانا پاکستان سیلریڈ کلاس کی بات کی نا، 6 لاکھ سے 12 لاکھ تک ہم نے کر دیا، پھر سے مجھے پتا چل رہا ہے اس پہ یہ ٹیکس لگانے والے ہیں۔ تو یہ تیسرا بجٹ آئے گا 28-29 کو، اور یہ بلڈوز کریں گے، سینٹ میں بالکل نہیں ڈسکس ہوگا۔ یہ ان کی پروگریسو جو ہے وہ ایک قسم کی جو لیڈرشپ ہے، اس سے میں دیکھ رہا ہوں کہ 35 سے 40% انفلیشن ہوگی، آپ کی جو انٹرسٹ ریٹس 20 سے 22% سے بھی زیادہ ہو سکتے ہیں، اور GDP جو ہے 2 سے 3% سے زیادہ نہیں ہوگی۔ ان امپلائمنٹ بڑی تیزی سے بڑھے گی، ایکسپورٹس گریں گی، اور یہ جو ہے یہ ہم اکنامک کرائسس کی طرف جا رہے ہیں، اور ڈیپ کرائسس کی طرف جا رہے ہیں۔ تو یہ تو بہت ہی آبویس سی چیز ہے کہ اکانومی اور مہنگائی کو ٹھیک کرنے یہ نہیں آئے تھے، ان کا مقصد کچھ اور تھا، اور ان کا مقصد تھا نیب کے لا کو فکس کرنا، الیکٹورل لاز کو فکس کرنا، اپنے آپ کو فکس کرنا۔ اب آخری میری سلائیڈ، پرائم منسٹر نے، میں نے ان کو جب کہا زلزلے کے نتیجے میں پولیٹیکل انسٹیبلٹی نہ کریں، اس سے اکنامک قیاس ہو جائے گا، اکنامک قیاس ہو گیا ہے، مجھے ڈر ہے کہ یہ میلٹ ڈاؤن کی طرف نہ جائے جس طرح سری لنکا گیا، اور اس کے بعد سول انریسٹ ہو سکتا ہے، اس میں ولفل ڈیفالٹ ہو سکتا ہے، اس میں باقی چیزیں ہو سکتی ہیں، RDA کے ڈرا ڈاؤن۔ ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی وقت ہے، میں اس پوڈیم سے کہہ رہا ہوں، اٹس ناٹ ٹو لیٹ ٹو کال فریش الیکشنز اینڈ الاؤ دا پیپل آف پاکستان ٹو ڈیسائڈ who will lead this nation through this crisis. Thank you. سابق وزیر خزانہ شوکت ترین اسلام آباد میں ریجیم چینج سیمینار سے خطاب کر رہے تھے۔